اسلام دین فطرت ہے جو میں بیان لے کے چلا تھا، بس بات کو بس 5 منٹ میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دیکھو ہر چیز میں جو آرڈر اسلام دے رہا ہے نا وہ ہے کیا؟ نیچر. سب سے پہلے اسلام کہتے ہیں خدا کی عبادت کرو، یہ نیچرل ہے. جو عبادت نہیں کرتے بے سکونی میں جاتے ہیں. تبھی تو آپ صدیوں پہلے بھی انسان کو دیکھو گے کہ اللہ اگر نہیں ملا تو پتھر کے سامنے جھکنا شروع کر دیا اس نے. یہ کیوں تھا؟ اس کی نیچر کی آواز تھی، بھائی کوئی خدا ہے جس کے سامنے میں نے جھک کے اپنی راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے، اس کے ساتھ اپنا غم میں نے شیئر کرنا ہے. ان کو اوریجنل خدا نہیں ملا، پیغمبروں کی تعلیمات نہیں پہنچی، تو کسی نے چوہے کو خدا بنا لیا، کسی نے بندر کو بنا لیا، کسی نے بت کو بنا لیا، کسی نے سورج کو بنا لیا، کسی نے چاند کو بنا لیا. یہ اس کی علامت تھی کہ انسان کو راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے گاڈ چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ نہیں ملے گا کہاں جائے گا؟ تبھی دنیا میں ایتھیسٹ لوگ سب سے زیادہ خودکشی کرتے ہیں. اسلام نے آ کے بتا دیا بھائی یہ جھوٹے خدا ہیں، اوریجنل کون ہے؟ ایک ہے. اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر بولو مت جھکانا. وہ سب کچھ کر سکتا ہے، باقی سب بنے ہوئے ہیں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس کو کرو جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے. تو یہ کس نے ہمیں نیچر پہ لے آیا؟ اسلام. پھر عبادت کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے؟ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں اس سے بھی عاجز ہیں، کیونکہ وہ خود بتا رہے ہیں. تو کسی نے کہا یوں کرنا ہے، کسی نے کہا یوں کرنا ہے، کسی نے کہا لٹھ نکال لی یہاں سے آدھا سر منڈانا ہے آدھا باقی رکھنا ہے، کسی نے کہا کپڑے پہننے کا تکلف کرو گے تو خدا ناراض ہو جائے گا، بغیر کپڑوں کے گھومو. آپ دنیا میں مختلف مذہبوں میں نا مذہبوں میں مذہبی رہنماؤں کے الگ الگ اسٹائل ہیں. کسی نے کہا کرالنگ کر کے عبادت خانے میں جاؤ گے تو ثواب ملے گا. وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کرالنگ کر کے جا رہا ہے. ٹانگیں کیوں پیدا کی بھائی اللہ نے؟ چلنے کے لیے. وہ کہہ رہا نہیں، اللہ خوش ہوتا ہے ٹینشنوں میں اپنے آپ کو ڈال کے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے، انہوں نے کہا میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، میں سبزیوں پہ گزارا کروں گا. ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ بھوکا رہوں گا، بس بقرہ دودھ کھاؤں گا پھر اگلے دن روزہ، پھر کھاؤں گا پھر اگلے دن روزہ، روزوں پہ روزے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تم میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں کھاتا بھی ہوں، میں تو گوشت بھی کھاتا ہوں. کیا مطلب؟ اپنی طرف سے آپ خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے تو سیدھے راستے پہ چلنے کے بجائے سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ. دیکھو پادریوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم شادی بیاہ سے دور رہیں گے کیونکہ نکاح جو ہے ظاہر ہے آپ کی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ ہے، تو ہم اپنی تمام خواہشات کا گلا گھوٹیں گے جس سے اللہ کیا ہو جائے گا؟ خوش. یہ انہوں نے انجیل کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا بلکہ اپنی عقل کا غلط استعمال. اس عقل کا غلط استعمال کیا، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ سامنے آئے. نسلیں ختم ہونا شروع ہو گئیں، پھر فحاشی پھیلنا شروع ہو گئی. تو یہ سب چیزیں اپنی بنائی ہوئی ہیں انسان کی. یہاں بھی اسلام دین فطرت ہے. اس نے کہا نا 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 نا، اللہ تم سے لذتیں نہیں چھڑواتا، کیونکہ اگر اللہ نے لذتیں چھڑوانی ہوتی تو یہ تو ہم نے پیدا انسانوں کے لیے کی ہیں، اور ہم تمہیں نعمت کے طور پہ بیان کرتے ہیں. اس انار کو دیکھو کیسے ہم نے پیدا کیا، اس کو کیسا بنایا ہم نے. کھاتے ہو شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ تو کھاؤ گے تو شکر ادا کرو گے نا. دودھ کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، گوشت کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، ساری مزے مزے کی چیزوں کی اللہ نے قرآن میں مثالیں دی ہیں، اور بتایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں. تو ایوائڈ کرنے کا حکم اگر ہوتا تو اللہ ہمارے لیے پیدا کیوں کرتا؟ لیکن ایک لمٹ. اللہ نے کہا دیکھو کھانے پینے کی دو طرح کی، دیر آر ٹو ٹائپس آف خوراک. خوراک کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. کچھ خوراک ایسی ہیں جو انسانوں پہ سوٹ نہیں کرتی، وہ درندوں کے لیے بنائی گئی ہیں. انسان مہذب ہے تو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائے گا، گندی اور ناپاک چیزیں نہیں کھا سکتا. تبھی جتنے حشرات الارض وہ سارے حرام کر دیے. آپ کیڑے نہیں کھا سکتے پروٹین کے لیے. اب دیکھو غیر مسلم کیا ہے، وہ خوراک میں بس یہ دیکھے گا یہ اس میں پروٹین ہے یا نہیں ہے، طاقت ہے یا نہیں. یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے. مذہب اس سے آگے جائے گا. مذہب کہے گا نا نا نا، یہ انسانوں کے کھانے کی ہے. یا اگر چھپکلی آپ کو وہ کھانے کے بعد صحت اچھی ہو رہی ہے تو کیا حلال ہو جائے گی چھپکلی؟ کیوں بھائی؟ یہ انسانوں کے کھانے کی چیز، یہ خبائث میں، یہ مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں میں شامل ہے. تو اللہ میاں نے کہا جو مردار جانور ہو جائے، جو جانور اپنی موت مر جائے، اس کو مت کھانا جب تک ذبح ہو کے اس کا بلڈ اس کے باڈی سے نہیں نکالا جاتا. اس وقت تک وہ انسانوں کے کھانے کی. وہ کتے بلی کھائیں گے، انسان بولو نا نہیں کھائیں گے. آپ سب کچھ ہی کھا جاؤ یار. پھر اللہ میاں نے کہا 2 قسم کے، ایک ہے اکل الحرام اور ایک ہے الاکل الحرام.
مولوی صاحب بیٹھے اس کا مطلب سمجھتے ہیں. اسلام نے 2 پابندیاں لگائی ہیں. ڈاکٹر ایک پابندی لگاتا ہے صحت کے لیے نقصان دہ تو نہیں کھاؤ, فائدے مند ہے تو کھا جاؤ. وہ کہے گا لڈو وہ کھائے جس کو شوگر نہیں ہے, جس کو شوگر ہے وہ لڈو نہ کھائے وہ. لیکن اللہ میاں نے ایسی پابندیاں لگائی ہیں جو انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے. اللہ میاں نے کیا کہا, دیکھو جانور جب تم کھاؤ گے تو اکل الحرام اور الاکل الحرام کا کیا مطلب, ایک چیز ایسی ہے جو ہے ہی حرام, وہ کبھی حلال ہو نہیں سکتی, جیسے سور کا گوشت ہے, کتے کا گوشت ہے, چھپکلیاں, چوہے. یہ آپ اگر لوگوں کو قرآن پڑھا کر جو ان سے اجرت لے رہے ہو نا, اس سے بھی اگر چوہا خرید کے کھاؤ تو حلال بولو, کیونکہ ہے ہی گندا پلید. خنزیر ہے ہی پلید, نہیں کھا سکتے آپ, انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے یہ. دوسری چیز ہے, کچھ چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے حلال ہیں, لیکن تم جن پیسوں سے خرید کے کھا رہے ہو, ان پیسوں سے جب خرید کے کھاؤ گے تو حلال بھی کیا بن جائے گی, حرام. مثال کے طور پر آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا اور بہنوں کی جائیداد آپ پی گئے. بہن کا پلاٹ تھا وہ آپ نے بیچ کے پیسے رکھ لیے, اب ان پیسوں سے آپ مدینہ کی کھجوریں خرید کے کھا رہے ہو, جیسے کہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے حج پہ جو جا رہا ہوتا ہے نا, مجھے لگا ہوتا ہے ابا کا نیا نیا انتقال ہوا ہے اور پوری وراثت اس کو ملی ہے, تبھی بڑے مزے سے حج کرنے جا رہا ہے. ہر حاجی سے بدگمان نہ ہو, لیکن میرے پاس رپورٹیں ہیں. ایک صاحب مسجد کے چندے سے پیسے کھا کے عمرہ کرنے چلے گئے. عجیب بات ہے یار, تو عمرہ کرنے تو جا رہا ہے, کم از کم چندہ کھا کے نہ جائے یار. تو اب وہ کھجور خرید کے کھا رہا ہے, زمزم خرید کے کھا رہا ہے, تو یہ کیا ہے, یہ الاکل الحرام ہے. کیا مطلب, یہ عقل ہی حرام ہے, چیز حرام نہیں ہے, اس کا کھانا کیا ہے, یہ حرام ہے. کیوں, آپ ناجائز پیسوں سے کھا رہے ہو. یہ 2 پابندیاں کس نے لگائی ہیں, اسلام نے. دنیا میں دیکھو حکومت جب قانون بناتی ہے تو لیگل اور انلیگل تو ہوتا ہے, حلال و حرام نہیں ہوتا. حلال و حرام کس کا ٹاپک ہے, مذہب کا. اگر آپ مذہب سے دستبردار ہو جاتے ہو تو حلال حرام کی ساری بحث آپ کی ایک طرف. پھر آپ کتے کھاؤ, پھر آپ چوری کے پیسوں سے زمزم پیو, قانون پکڑ لے گا تو ٹھکائی ہو جائے گی, نہیں پکڑے گا تو وہ کیا ہو جائے گا, سب جزو بدن بن جائے گا. تو آپ کو انسان بننے کے لیے, فطرت پہ چلنے کے لیے اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی, اسلام کا جو ایک پورا نظام ہے, آلٹرنیٹ جو اسلام نے پیش کیا ہے دنیا کے نظام سے ہٹ کے, اسی میں ہمارے لیے نجات ہے. اور آپ ان جن ملکوں میں رہتے ہو, ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ اسلام پہ چلنے میں رکاوٹ نہیں ہے آپ کے لیے. مجھے پتا چلا یہاں اسکولوں میں مسلمان بچوں کو نماز کا ٹائم دیا جاتا ہے, ہمارے ملک میں نہیں دیا جاتا. اسلامی کنٹری میں بچے بتا رہے ہوتے ہیں ہماری کلاس ٹائم ہے, نماز کا ٹائم ہے, ٹیچر ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیتے. دفتروں میں ہمارے یہاں دیا جا رہا ہے, دفتروں میں نماز کا ٹائم. اور بچوں کو یہاں مسلمان بچوں کو حلال اگر وہ کھانا چاہیں تو حلال ان کو میسر ہے. تو کتنی آسانی ہے بھائی. ہمارے یہاں بھی حلال ہے, لیکن ہمارے یہاں جو حلال ہے نا وہ الاکل الحلال مشکل ملے گی آپ کو. ہوگا حلال مگر پتہ نہیں کن پیسوں سے ہوگا. وہی مثال ہے نا, میں مثال دیتا ہوں. ایک آدمی نے مرغی چوری کی, الٹی طرف سے ذبح کر رہا تھا. اس نے کہا بھائی ادھر سے ذبح کرنے سے حرام ہو جاتی ہے. اس نے کہا پہلے کون سا حلال تھی وہ. میں یہ کئی دفعہ چٹکلا سنایا نا, تو کسی نے اس پہ اعتراض کیا, مفتی صاحب فرق ہے, چوری کی مرغی اگر ذبح کر کے کھائے گا تو چوری کا گناہ تو ملے گا, لیکن گوشت تو حلال ہو, وہ مرغی تو, اور الٹی طرف سے ذبح کرے گا تو چوری بھی اور الٹا حرام بھی. تو اس کو تو میں نے جواب نہیں دیا, آپ کو میں جواب دے رہا ہوں. اتنی سینس الحمدللہ ہم میں بھی ہے, تو چٹکلے کو چٹکلا ہی سمجھا کرو, اس کی زیادہ تحقیق میں رپورٹوں میں جا کے اتنے کمنٹس مت کیا کرو. ہمیں پتا ہے یہاں سے اور یہاں سے چوری کی مرغی میں بھی فرق ہے, لیکن سمجھانے کے لیے تو بولنے دو یار. تو اتنے بڑے بڑے فنٹر پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں نا, پورا اس کا اینالائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, تجزیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر ہمیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو یہ فرق نہیں پتا, آپ مفتی ہو, آپ عالم ہو, آپ نے بھائی ہمیں بچے کو پتا ہے تو ہمیں بھی انشاءاللہ امید ہے. ہم نہیں کہہ رہے بہت بڑے کوئی فنٹر ہے, ہم اتنا تو پتا ہی ہوتا ہے سب کو, لیکن ہے تو پھر بھی حرام نا, چاہے یہاں سے کاٹو یا بس بتانا یہ مقصد ہے. گناہ سے پھر تھوڑی بچو گے, کیونکہ مرغی چوری کی ہے تو چوری کا تو آپ زمزم بھی پیو گے, وہ بھی کیا ہوگا, حرام ہوگا آپ کے لیے. تو اس لیے میرے بھائی, اب میں نے جو آیت پڑھی تھی بس میں 2 منٹ میں سمیٹتا ہوں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ دعویٰ کیا کہ اسلام وہ فطرت ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ جو اسلام سے دور ہوں گے,
کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے، نہ دنیا میں، آخرت میں تو ویسے ہی بیڑا غرق، دنیا میں بھی نہیں ملے گی۔ اور جو اسلام پہ چل رہے ہیں سکون صرف اور صرف اور صرف ان کے حصے میں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آرگینک ہے، فطرت ہے۔ نیچر کیا ہوتی ہے؟ آرگینک میں نیچر ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جیسے جو کھجور اور زیتون اور اونٹنی کا دودھ پی رہا ہے، اس کی 4 بیویاں بڑھاپے میں بھی آ کے اپنے بوڑھے شوہر کے خلاف کیس کر رہی ہیں، اور جو ڈبے پہ آ گیا تو میری 4 شادیاں اور جلدی شادیوں کی باتیں سن کے سوائے ڈپریشن میں جانے کے اس کو کچھ بھی حاصل، وہ کہے گا یہ مولوی صاحب اس طرح کی باتیں کرتے کیوں؟ اصل میں آپ کھا جو رہے ہو نا، اس میں اس طرح کی باتیں واقعی سمجھ میں نہیں آتی، پیزا برگر سے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ خیر یہ تو ایک چٹکلا تھا۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں دین فطرت پہ لے آئے۔ تو دین فطرت پہ آنے کے لیے اپنے آپ کو مکمل اسلام کے حوالے کرو۔ اسلام کے حوالے کرنے میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے، صرف یا اللہ مدد صرف کس سے مانگنی ہے؟ انتم الفقراء الی اللہ، سارے اللہ کے محتاج ہیں، چاہے پیغمبر ہوں فرشتے ہوں، سب محتاجی میں اللہ کے محتاج ہیں۔ نمبر 2 اس کے بعد ہے نماز۔ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بھی نیٹ پہ بھی سنیں گے، عزم کریں، اللہ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا، بھائی تھوڑی ٹینشن اٹھا لو اور 5 ٹائم مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا شروع کر دو۔ دیکھو ماہرین کہتے ہیں 21 دن تک جو کام کنٹینیو کیا جاتا ہے اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ابھی ایک صاحب آئے میرے پاس، بڑے بھاری بھرکم سے تھے ماشاءاللہ، تو ان کی خوراک بہت تھی، مجھے کہہ رہے ہیں مجھ سے کھانا نہیں چھوڑا جاتا، میں پتلا ہونا چاہیے۔ جاپانیوں کو دیکھ کے تو شرمندہ ہوتے ہوں گے نا، کتنے باریک باریک کیسے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا جیپنیز۔ اگر یہ بھی اس طرح ہمارے ہوتے تو کیسے چل سکتے؟ یہ ترقی کرتے؟ یہ جو پل انہوں نے 2 سال میں بنایا، 18 سال میں بھی نہیں بنتا۔ مزدور کو بلاتے، وہ کہہ رہے آ رہا ہوں، اس سے اٹھا ہی نہیں جاتا۔ پہلے ایک کرین اس کو اٹھانے کے لیے جاتی، پھر ایک دوسری کرین پل کو اٹھاتی۔ تو پتلا دبلا جو ہوگا نا، جو پتلے سے میری مراد ہے جو فیٹ کم ہو، باقی بائی نیچر نیچرلی بعض لوگ کا جسم بھاری ہوتا ہے، وہ تو قدرت کی طرف سے، ہم نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں بہت کم کھاتے ہیں لیکن جسم بھاری ہے ان کا، وہ پھر بھی پھرتیلے ہوتے ہیں۔ ایک ہے کہ زیادہ کھانا، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے بالکل بھی۔ تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ کیسے میں پتلا ہو جاؤں۔ میں نے کہا آپ خوراک کھانا پینا چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں چھوٹے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے ان سے کہا آپ 3 دن روزہ رکھیں، خوراک پہ کنٹرول کریں۔ 3 دن میں نا بڑی ٹینشن سے نکل آتا ہے انسان، یہ ایسی چیز ہے آپ 3 دن نہ کھائیں نا تو 3 دن کے بعد 3 دن تک بہت ٹینشن ہوگی، کہ 3 دن کے بعد وہ ٹینشن آپ کی 50% بلکہ 75% کم ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 75% کم ہو جائے گی 3 دن کے بعد، عادی ہونے لگے گا باڈی۔ دیکھو ہم جب روزہ رکھتے ہیں رمضان میں، پہلا روزہ، دوسرا، تیسرا مشکل، اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا عید کے چاند کا اعلان ہو جاتا ہے۔ پہلے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو 3 دن، پھر میں نے کہا جب 21 دن آپ خوراک پہ کنٹرول کرو گے، روٹی چاول اور یہ آلو چھوڑ دو گے، ہر ایک کے لیے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے روٹی چاول، جو کیونکہ لوگ کہتے ہیں آپ تو گندم کے بڑے فضائل بتاتے ہو، جو گول ہو چکے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، تو جن کی لمبائی چوڑائی برابر ہو چکی ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی ڈاکٹر کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں 21 دن تک آپ خوراک پہ کنٹرول کر لو، 3 دن میں تو بڑی ٹینشن ختم ہو جائے گی، 21 دن کے بعد یہ ہوگا کہ آپ یوز ٹو ہو جاؤ گے، پھر آپ سے کھایا ہی نہیں پھوڑا ہی نہیں جائے گا آپ سے، جیسے پھوڑ رہے ہو نا، پھر آپ کو لگے گا یار میں، یعنی عادت ہو جائے گی آپ۔ اور 40 دن تو انف ہے، اینڈ ہے۔ تو آپ بھی جماعت کی نماز آپ 3 دن تکبیر اولیٰ سے پڑھیں، تو 50% ٹینشن جو نماز نہ پڑھنے سے جو آپ کو ٹینشن ہو رہی تھی نا عادت، وہ انشاءاللہ 3 دن میں کیا ہو جائے گی، کافی حد تک ختم۔ اور پھر 21 دن پابندی اور 40 دن پابندی کر لینا تکبیر اولیٰ کی، زندگی بھر انشاءاللہ آپ کو نماز کی عادت۔ اور اس کے لیے آسان طریقہ ہے، تبلیغ میں نکل لو، یا سہ روزے کی جماعت لگا لو یار، 3 دن تکبیر اولیٰ سے کتنا آسان ہو جائے گا۔ اور پھر چلہ لگا لو، اور 4 مہینے میں بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ بہت تو کچھ کرنا پڑے گا میرے بھائی، جس ماحول میں انسان گمراہ ہوتا ہے اسی ماحول میں انسان سدھرتا نہیں ہے۔ سدھرنے کے لیے انوائرمنٹ اور ماحول تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دی، اور آپ کو بھی۔ اور نماز ہو گئی، اور 1-2 باتیں اور جتنے ینگ جنریشن یہاں بیٹھی ہو بھائی، نشے کے قریب کبھی بھی بھول کے بھی مت جانا۔ یہاں شراب انلیگل ہے، شراب یہاں لیگل ہے، اللہ کے قانون میں انلیگل ہے۔ اللہ نے شرابی کے بارے میں حکم دیا کہ 80 کوڑے مارے جائیں اس کو۔ گورنمنٹ کا کام ہے، آپ خود نہ کسی کو پیٹنا شروع کر دیں۔ تو
آج کل تو اسلامی حکومتوں میں کوڑے نہیں لگ رہے، تو یہاں آپ کہاں سے توقع رکھیں گے؟ تو آپ کے بس اللہ کا خوف ہی آپ کو بچا سکتا ہے. اللہ کو بہت سخت نفرت ہے شراب پینے سے، تو اپنے آپ کو ان ایکٹیویٹیز سے بچاؤ. اور میرے بھائی میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، لوگ ناراض ہوتے ہیں، گرل فرینڈ کی طرف مت جاؤ. یہاں کا کلچر ہے گرل فرینڈ. کوئی لڑکی آپ کے قریب آتی ہے آپ بولو بھائی نہیں. ہمارے مذہب میں خدا کے قانون میں کیا ہے؟ یہ حرام. آپ 4 شادیاں کرو یار، مت رکو آپ کسی سے، ڈرو مت. اس میں اللہ نے آپ کے لیے لیگل کیا ہے. اور ویسے بھی میں یہاں بیان کر کے آیا ہوں نا، بیچارے جاپان کے لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ نسل بڑھے یہاں پہ، اور پیسے مل رہے ہیں بچہ پیدا کرنے پر. وہ تو کہہ رہے ہیں بھلے یہاں کا نیشنل کوئی بھی ہو. یہ ان کی خوبی ہے کہ ان میں قوم، یعنی اس طرح کی قوم پرستی کے دوسرے کو نیچا کرنا، یہ والی قوم پرستی ان لوگوں میں نہیں ہے. نہ مذہب کے معاملے میں یہ متشدد ہیں، تو یہ آپ کو انہوں نے سہولت دی ہوئی ہے. تو آپ نکاح کی طرف جاؤ میرے بھائی. اچھا یہاں ایک مزید قانون پتہ چلا، دوسری شادی اللیگل ہے، لیکن اگر کچھ ایسے کیسز آئے ہیں کورٹ میں کہ دوسری وائف نے اگر کہہ دیا نا، پہلی اور دوسری وائف نے، کہ ہم راضی ہیں، یعنی یہاں خواتین تو نہیں بیان سن رہی، شکر ہے یار، اس سے ہو جائیں گے، بولیں گے ہم کیا. آخر میں آ کے سارا بیان کی ایسی کی تیسی، شروع میں اتنا اچھا چل رہا تھا مصعب کا بیان، آخر میں پروگرام تو بڑھ گیا. خواتین کہیں گی پروگرام کی ایسی کی تیسی کر دی. تو میں نے جہاں تک جو واقعات یہاں پر آئے ہیں نا، اگر دونوں وائف کورٹ میں جا کے بیان دے دیں کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، تو پھر کورٹ اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہے. تو آپ نہ کریں شادی، یہ آپ کا پرسنل مسئلہ ہے، لیکن زنا کے قریب مت جائیں. زنا سے کروڑہ گنا بہتر کیا ہے؟ نکاح ہے میرے بھائی. تو اگر کسی کو عیاشی کرنے کی ٹھڑک ہی ہے اس کے اندر، نکاح ٹھڑک کے لیے نہیں ہے، نکاح اولاد کے لیے، عورتوں کو سہارا دینے کے لیے. لیکن اگر ٹھڑک ہی کرنی ہے بھائی، عیاشی کرنی ہے، تو پھر بھائی زنا کے قریب مت جاؤ. کس کے پاس جاؤ؟ نکاح کرو، عورت کو بیوی بنا کے عزت کے ساتھ گھر میں لے کر آؤ. تو زنا سے بچیں، شراب سے بچیں، نماز کو پابندی سے قائم کریں، عقیدہ توحید پر قائم رہیں، ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے کوشش کیا کریں، کبھی کبھار تبلیغ میں وقت لگا لیا کریں. اپنے گھروں کی خواتین کو محبت کے ساتھ پردہ سکھائیں، ان کو بتائیں بھائی یہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، بیگم یہ آزاد گھومتی ہیں، ان کے ہاں کپڑوں کی ویلیو نہیں ہے، تم ان کو دیکھ کے خراب مت ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں. اللہ نے عورت کو حجاب کا حکم دیا ہے، ہمیں تو ان کو حجاب سکھانا ہے، نہ کہ ہم نے ان جیسا بن جانا ہے. اور پھر اپنی بیگم کو بتائیں اگر ہم ان جیسے بن گئے تو پھر دیکھ لو ہماری اولادوں کا فیوچر وہی ہوگا جو ان کا ہے. یہی بچے کل ہمیں نکال دیں گے گھر سے، 18 سال کے ہو کے ہمیں ٹاٹا کر کے چلے جائیں گے. لیکن لبرل انٹیاں جو ہے نا وہ کہتی ہیں چلے جائے، کیا ہو جائے گا اس سے. ایکچولی سے کہ جب ہوگا نا، وہی ہوا تھا جو اس کو ہوا ہے. جب ہوگا تو پھر یہ باتیں نہیں کرو گی، ہوگی یہ کیا ہے، یہ مجھے کوئی پھر رینٹ پہ بندہ منگواؤ گی تنہائی دور کرنے کے لیے، کوئی خاتون منگواؤ گی رینٹ پہ گپ شپ لگانے کے لیے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اس لیے اسلام دین فطرت ہے، دنیا کا بھی سکون اور آخرت کا بھی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.